ملک بھر میں ایک تاثر جو ہے نا یہ بہت زور پکڑ چکا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے پاکستان میں الگ قانون ہے، کمزور کے لیے قانون الگ ہے. اب ایک کوشچن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ابھی حالیہ دنوں میں جو کہ فارمر جو ان کے تھے پریزیڈنٹ تھے کے پی کے پاکستان تحریک انصاف کے پرویز خٹک صاحب، ان کا ایک بیان آیا، انکشاف آیا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کی اور منصوبہ بندی کر کے مختلف ٹیم جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں. تو کیا آپ نے ان کے الزام کو ویریفائی کیا، اور اگر ویریفائی کیا ہے تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں حسن بھائی، بنیادی بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی سازش، ایک منظم اور آرگنائزڈ قسم کی وائلنس کی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل انسیڈنٹس اس سے پہلے بھی بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ جو 9 مئی کو ہم نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس میں ایک سازش تھی. پرویز خٹک صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے اور اس کو پروب کیا جا رہا ہے، اس کو سائفر میں پروب کیا جا رہا ہے، اس کو باقی انسیڈنٹس میں پروب کیا جا رہا ہے. تو ہماری اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کسی قسم کا وائلنس جو کرے گا، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اور ہمارا کوئی فیورٹزم نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز نہیں ہے. ہم ایک نیوٹرل پوزیشن میں رہ کے، لیکن کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون ہاتھ میں لے، وہ پاکستان کے ان شہداء کی یادگار جو ہے ان کو جلائے، پاکستان کے جناح ہاؤس کو جلائے، آرمڈ فورسز پہ حملہ کرے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرگنائز سازش کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے وہ عدالتیں موجود ہیں اور عدالتوں کے اندر وہ کیسز چلنے چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہے ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے. بگٹی صاحب، اس وقت ملک کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی تقسیم ہے. ملک کے اندر اس وقت ایک لڑائی سیاسی منظرنامے کے اوپر موجود ہے، اور اس سیاسی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ لوگ نگراں ہیں، امپارشل ہیں، اور ظاہر ہے ہر کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ ہم جو ہے، جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم ایک پرامن انداز سے الیکشن کی طرف بڑھیں. تو کوئی ایسا کوئی پلان آف ایکشن ہے کہ کسی سطح کے اوپر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اکراس دا بورڈ ان کو اکٹھا کر کے بات کی جائے کہ جناب اعلیٰ، جب آئین کہتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ چلنا ہے تو کس طرح ہم یہ جو سیاسی لڑائی ہے اس کو ختم کر کے آگے بڑھیں؟ دیکھیے بھائی، یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سٹارٹ ہوا. یہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈفرینسز کو کس انداز میں پرسنل ڈفرینس کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے، دس از نون ٹو ایوری ون ناؤ. کس نے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں عدم جو برداشت ہے اس کو پروموٹ کیا ہے. تو میری ذاتی رائے میں ہم، کیونکہ بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، اس ٹائم میں ہم آیا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن اس پر پھر ہماری پوزیشن جو نیوٹرلٹی کی ہے اس پر بھی کوسچن مارک ہوں گے. تو لہٰذا ہم کسی ایسی چیز میں نہیں پڑیں گے. ہاں، قانون جو چل رہا ہے، پولیس کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایف آئی اے کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ ایک آرگنائزڈ طریقے سے چل رہے ہیں، اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی ارریگولیٹریز کو ضرور چیک رکھیں گے اس پہ. ادروائز ہم ڈیلی جو ہمارا مینڈیٹ ہے ہم اس سے کراس نہیں کریں. ایف آئی اے سے یاد آیا کہ یہ سائفر والا معاملہ ہے، یہ تو سارا معاملہ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے، اور ایف آئی اے تو آپ کے جو ہے وہ ذیلی ادارہ ہے وزارت داخلہ کا. تو کیا اس حوالے سے سائفر کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ ہوا ہے؟ پاکستان کا جو اس ٹائم جو اپوزیشن کی جماعتیں، جو بیسیکلی حکومت جو تھی پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت، مسلم لیگ نون بالخصوص، وہ الزامات عائد کرتے ہیں اور وہ بیانات بھی دیتے ہیں جو تارڑ صاحب ہیں. تو آپ نے اس کو ویریفائی کیا؟ اس حوالے سے کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے سائفر کے حوالے سے؟ دیکھیں ابھی تک تو وہ ایک تو سب جوڈیشیس ہے، اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، اس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اب یہ کورٹ آف لا میں جائے گا اور یقیناً پروسیکیوشن یا ایف آئی اے اپنی انویسٹیگیشنز کریں گی، وہ کورٹ آف لا میں پیش کریں گی، تو جو بھی چیز ہوگی وہ عوام کے سامنے آ جائے گی. جی صاحب. جوہری صاحب نے نہ ہی پوچھو. نہیں جی سر، پلیز آپ ضرور پوچھیں. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے آپ کا تو بڑا، اور انوار اللہ کاکر صاحب کا بھی سب کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر بندے جو ہیں وہ آپ نے نون لیگ کے رکھے ہیں. تو اس سے تو اس کا جو امپارشلٹی کا نگران حکومت کا ہونا چاہیے تھا وہ تاثر نہیں ہے. نمبر 2، مسلم لیگ این کے ایک اہم رکن جو ہے اعظم نذیر طارڑ صاحب کل ہمارے شو میں آئے، اور ان کو ہم نے 10 بستہ عرض کی کہ بھئی یہ جو پولیس اور انتظامیہ جو ہے، جو اب تک میری کم از کم یہ توقع تھی کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب
جس طرح کے وہ ڈیسنٹ پالیٹیشین ہیں جو ہمیں ان کو جانتے ہیں. اور وہ بگٹی صاحب کا بھی جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کریں گے کہ پولیس اور انتظامیہ لوگوں کے گھر نہیں توڑے گی، ان کے فرنیچر نہیں توڑے گی، ان کی چیزیں چوری نہیں کریں گی، ان کی بیویوں کو، ان کو بچوں کو، عورتوں کو، دوسروں کو ذلیل نہیں کریں گے. اپنا جو کسی کے خلاف آئین اور قانون کے تحت بنتا ہے وہ کریں گے. تو وہ اپنا پنجے چاڑ کے سٹ گئے نے. انہوں نے کل آپ کے سامنے نکلوا کے دکھا دیں وزیر داخلہ کو، جی میں تو اس کے خلاف ہوں، مجھے نہیں پتہ نہیں کس نے کر دیا. تو آپ کا تو یہ آرڈر تھا کہ کسی قسم کی ہائی ہینڈنس اور لوگوں کے ساتھ زیادتی جو ہے، خواہ وہ کوئی ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہونی چاہیے. اس لمحے تک جناب پنجاب میں باقی جگہ کا تو نہیں پتا، ادھر انتظامیہ بھی یہ جانبدار ہے اور وہاں بدترین قسم کی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کو آپ جو ہے پلیز بریفنگ لی آپ نے پنجاب گورنمنٹ سے، آئی جی سے یا چیف سیکرٹری سے اس حوالے سے؟ نہیں چودھری صاحب دیکھیں، ہماری ابھی تک پنجاب حکومت ایک انڈیپینڈنٹ میکنزم کے تحت 18th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے. اس میں ہمارا صرف وہ رول ہوتا ہے کہ ہم سپروائز قسم کا ایک رول ہوتا ہے اور وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہے، آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کی کوئی ایفیلیشن جو ہے وہ کسی پولیٹیکل جماعت سے ہے. سب ٹیکنوکریٹس ہیں، سب اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹ ہیں. نہیں آپ بتائیں نا چودھری صاحب، نام میں پھر بتا دوں. سر پن پوائنٹ کریں نا سر، پن پوائنٹ کریں چودھری صاحب. یہ تو نہیں، دیکھیں غلام عباس جیلانی عائشہ صاحب، فاروق جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتی، عمر سیف کسی پارٹی سے تعلق نہیں، عمر وہ سیف تو ایک آسمان سے بیوروکریٹ، نیچے اترے. عمر چھوڑیں سیف، یار، آج چیمہ صاحب میں کی بات کریں۔ آپ کو آج چیمہ چیمہ صاحب کسی پارٹی سے تعلق نہیں بیوروکریٹ ہے اور ہے۔ انہوں نے کوئی لوٹ مار کبھی نہیں کی ہوئی. ہاتھ صاحب ہے، آپ اپنی بات کریں گزارش کافر صاحب کی دیکھیں، کریں سن لیں نا۔ تو وہ حسن ایوب صاحب بتا دیں. میں آدھی کبھی نہ آپ کو، اگر کل شام کو آپ دوبارہ آ جائیں تو میں گن دیتا ہوں کہ کس کس پارٹی کے اور کس کس ذریعے سے آئے. آپ اس طرح یعنی ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے. سن لیں جی، میں اپنی حکومت کو ضرور ڈیفینڈ کروں گا. ظاہر ہے اس وقت کابینہ کا حصہ دیکھیں گزارش Collective میں responsibility کل کیا میں روز 1991 آؤں کے تحت. گا، آپ مجھے روز بلائیں گے میں روز آؤں گا. دیکھیں بات اتنی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ امپارشل لوگ ہیں اور سارے اپنے اپنے فیلڈز کے ماسوائے میرے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے کہیں نہ کہیں ان فیلڈز میں سروسز کی ہوئی ہیں اور سب ایک مینڈیٹ لے کر آئے ہیں کہ ہم یہ 3 مہینے 4 مہینے جو کرائسز ہیں اس کو کم کر سکیں یا اس کو ہولڈ کر سکیں اور ملک کو ایک الیکشن کی طرف لے کے جائیں.